السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، غزوہ حنین مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آپ نکلے، اس لیے کہ بہت سارے دشمن حنین سے بھاگ کر کے طائف کے علاقے میں پہنچے تھے اور وہاں وہ قلعے میں وہ لوگ محصور ہو گئے اور ان لوگوں نے وہاں پلان بنانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا مال ملا ہوا تھا اس کو جعرانہ نامی جگہ میں آپ نے وہ مال جمع کیا، ابھی تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اس کو جمع کیا اور سب سے پہلے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مالک بن عوف جو دشمنوں کا سردار تھا، قائد تھا، اس کا قلعہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس قلعے کو گرا دیا گیا، اس قلعے کو ڈھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، اس کو گھیر لیا گیا۔ 40 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بعض لوگوں نے 20 بھی کہا، بعض لوگوں نے 15 کہا، بعض لوگوں نے 18 کہا۔ بہرحال یہ لمبا محاصرہ چلا، اس کا سلسلہ لمبا چلا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی کے حملے ہوئے، ادھر سے دشمن قلعے کے اندر بیٹھ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور ادھر مسلمان دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے، اور اس دوران 12 مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی، 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی، منجنیق لگائی گئی تاکہ اس منجنیق کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمنوں کے قلعے میں پتھر گرائے جائیں اور ان پر رعب و دبدبہ ڈالا جائے۔ اس سے دیوار کمزور ہو گئی، دیوار کمزور ہوئی، فائدہ ہوا لیکن نقصان بھی ہوا کہ ادھر سے دشمنوں نے آگ کے گولے پھینکے جس سے بہت سارے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اعلان یہ کیا کہ جو کوئی قلعے سے باہر آ جائے وہ ہماری طرف سے آزاد ہوگا۔ چنانچہ 23 غلام اندر سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ لوگ مسلمانوں میں شامل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور دشمنوں نے بہت سارا سامان اندر جمع کر لیا، اتنا سامان کھانے پینے کا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اندر رہ سکتے ہیں، ہم باہر ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نقصان زیادہ ہو۔ اس لیے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑیا اپنی سوراخ میں جا چکا ہے، یعنی وہ اپنے اندر بند ہو چکا ہے، اندر اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بعض صحابہ ناراض ہوئے، پریشان ہوئے، نہیں ہم طائف تو فتح کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا تو صحابہ پر پہلے والے دن سے زیادہ تیزی سے دشمنوں نے حملہ کیا۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ نبی نے واپس جانے کے لیے کہا تھا، چلے گئے ہوتے تو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ کا مشورہ ٹھیک تھا، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حوازن اور ثقیف کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور ثقیف کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا، اے اللہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ آئے جہاں مال غنیمت جمع ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو نرم رکھنے کے لیے، انہیں اسلام میں باقی رکھنے کے لیے، اسلام کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا خصوصی خیال رکھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور بیٹے اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ مال دیا۔ اب یہ سارا معاملہ انصار نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم صحیح کی تھی، تقسیم
تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ یہ پورا مال تقسیم کیا تھا، لیکن ظاہراً یہ دیکھ کر انصار پریشان ہو گئے، انصار کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ ہم نے جنگیں لڑی، اور واقعی بات یہی ہے کہ ساری محنت انصار نے کی، اپنا سب کچھ قربان انصار نے کیا، ساری تگ و دو انصار نے کی، اور مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے انصار صحابہ بڑے پریشان ہوئے، چنانچہ انصار صحابہ کی طرف سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، پورا معاملہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد جاؤ انصار کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ انصار کے لوگوں کو جمع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انصار صحابہ سے آپ نے خطاب کیا، آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی، اللہ کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے احسانات کا اعتراف کیا، ان کی مدد کا، ان کے ساتھ کا اعتراف کیا، اور اخیر میں ایک جملہ کہا کہ انصار کے لوگوں کیا تم اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تم مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار نے یہ سنا تو کہا اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں کہ لوگ تم مال لے کر کے جائیں اور ہمارے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل، آپ کی اس بات اور آپ کے اس خطاب کے بعد انصار صحابہ کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ راضی ہو گئے۔ اور پھر اس فیصلے کے بعد یعنی مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کے علاقے سے ایک وفد آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک جماعت آئی جس میں 14 لوگ شامل تھے۔ ان 14 کے 14 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جعرانہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کے سارے ارکان واجبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، اور مکہ کا والی عتاب بن اسیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے 24 ذی قعدہ سن 8 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 8 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو آپ مکہ سے مظلوم ہو کر کے آئے تھے، لاچار ہو کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، مغموم تھے، پریشان تھے، رنجیدہ تھے، کبیدہ خاطر تھے، اور آج 8 سال کے بعد آپ کی جب مدینہ میں انٹری ہوئی، آپ کا مدینہ میں داخلہ ہوا، تو یہ داخل ہونا کتنا حسین تھا، کتنا بہترین تھا۔ 8 سال کا لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس 8 سال کی مدت میں کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور مکہ سے خوشی خوشی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ پہلے بھی آپ کا شاندار استقبال ہوا تھا، اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مدینہ پہلی بار آنے میں اور دوسری بار آنے میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ایک مرتبہ آئے تھے مکہ سے مدینہ تو مغموم اور پریشان تھے، دوسری مرتبہ آئے تو مکہ کو فتح کر کے مدینہ واپسی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال بہت سارے سرایا روانہ کیے، بعض صحابہ کی نگرانی میں الگ الگ علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں روانہ کی مختلف مقاصد کے لیے، اور یہ سارے مقاصد میں کامیابی ملی، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 9 ہجری کا آغاز ہوا، سن 9 ہجری یہ شروع ہوا، یہ سال اس سال کا آغاز ہوا۔ تو اس سال ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں، جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔